اور پورے قرآن میں مذہب کا لفظ نہیں ہے. اوپن چیلنج ہے، کوئی اگر سرچ کرنا چاہے، آج کل گوگل ہاتھ میں، سرچ کرے مذہب، لکھے المذہب فی القرآن، قرآن میں مذہب کا ایک بھی لفظ نہیں ہے. صحیح احادیث میں تلاش کرے، مذہب کا لفظ نہیں ملے گا. جہاں بھی ملے گا دین کا لفظ ملے گا. مالک یوم الدین، من یرتد منکم عن دینہ ان الدین عند اللہ الاسلام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق وعد اللہ الذین، وہاں بھی دین کا ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ. دین کا لفظ جہاں جہاں یہ نمایاں ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اے مسلمان، تیرے ساتھ جو یورپ نے کھیل کھیلا ہے، وہ کھیل کو سمجھ، اس پلاننگ کو سمجھ. اسلام کو قیدی بنا دیا ہے مسجد میں. بس کیا ہے، آپ مسجد جائیں، مدرسہ جائیں، اسکول جائیں، آستانہ جائیں، یونیورسٹی جائیں، آپ کسی سے پوچھیں اسلام کے بنیادی جز کتنے ہیں، وہاں سے وہ کہتا ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ رٹا رٹایا اسلام یہ یورپ سے آیا ہے، گنبد خضرا سے نہیں آیا. ہمیں اسلام کو قیدی بنا کر مسجد کے اندر قید کیا گیا ہے. اسلام بہت وسیع مذہب ہے. یہ ہے مذہب. یورپ نے کہا ہے کہ آپ صرف مذہب استعمال کریں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھیں، حج کریں، بس یہی چیزیں آپ کے لیے. یورپ الاؤڈ اٹ. اسلام ہے اس وقت پاکستان میں، پورے روئے زمین میں. مذہب اس وقت ہر گھر میں موجود ہے. دین کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے، حکومت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اقتدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، سلطنت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ دین جو ہے یہ بطور سلطنت رب کو پسند ہے. میں اپنے جوانوں کو، سنگی جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جو اوپن مائنڈڈ ہیں، جو ہمیشہ موبائل ہاتھ میں لیے گوگل کے چکر میں ہیں، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ دشمن کو جاننا ہے. اگر اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے تو دشمن کی معلومات رکھنا آپ کا فرض ہے. کیا آپ رینڈ کارپوریشن کی باتیں پڑھیں؟ انہوں نے جو رپورٹ شائع کی ہے 80 صفحات پر، انہوں نے اس میں واضح لکھا ہے کہ مسلمانوں کے 4 طبقے ہیں. کتنے؟ 4 طبقے ہیں. پہلا طبقہ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، قدامت پسند. اچھا، وہ کرتا کیا ہے؟ وہاں رپورٹ میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کو بطور مذہب بھی مانتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسلام بطور دین کے، بطور دین مانا حکومت، سلطنت، اقتدار، اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اور اس نے لکھا کہ یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. جو دین کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے وہ ہمارا فرنٹ پیج پہ دشمن ہے. اس کے خلاف پیسہ لگاؤ، اس کے خلاف طاقت کا استعمال کرو. دین تخت پہ لانے کے لیے جو بھی پارٹی آگے آئے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. کہ رینڈ کارپوریشن رپورٹ آپ پڑھے، امریکن تھنک، جو انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف کہاں کہاں معاملات ہیں، ساروں کی تحقیق کرو. اور دوسرا ہے ٹریڈیشنل. دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ ٹریڈیشنل. ٹریڈیشنل کا مطلب کیا؟ مسجد، مدرسہ، آستانہ. بس ان پر نظر رکھو. مدد کی ضرورت ہو تو اپنے لوگوں سے ان کو فنڈنگ بھی کرواؤ. یہ مسجد میں رہے، یہ مدرسے میں رہے، یہ آستانے میں رہے، ان پر کڑی نگاہ رکھو. یہ رپورٹ میں انگریز کی پڑھ رہا ہوں، میں تو ابھی وہاں آیا ہی نہیں. وہ میں جب وہاں آؤں گا تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. مسجد میں لگا رہے 60 سال ہو گئے. 60 سال ہو گئے مسجد کی ٹوٹی سے شروع ہو کر دری تک، اور پلستر سے شروع ہو کر ٹائل تک، بٹن سے شروع ہو کر اسپیکر تک،
میری مائنڈ سیٹ کی گئی ہے، انگریز نے سیٹ کیا ہوا ہے، بس یہی اسلام ہے، اسی مسجد کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا ہے۔ خبردار اگر تم نے دین کی بات کی اور حکومت کی بات کی اور اقتدار کی بات کی، وہ اسی میں دبا رہا۔ مدرسے کا ایک کمرہ ہے، دوسرا بناؤں گا، پھر تیسرا بناؤں گا، پھر پہلی منزل، پھر دوسری منزل، پھر آگے چل چل سسٹم چلتا جا رہا۔ میں چلا گیا، میرا بیٹا آ گیا، وہ چلا گیا، میرا پوتا آ گیا، نسل در نسل۔ امام چلا گیا، بیٹا امام ہے، اس کا بیٹا امام ہے، یہ نسل در نسل چلتے 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 اسی میں اسلام کو قید کیا ہوا ہے۔ اسلام کو زنجیریں ڈال کر آستانہ ہے۔ بس جی جو نقش بندی ہے وہ 7 سبق یاد کریں گے۔ ذکر قلبی ہے، خفی ہے، اخفا ہے، سر ہے، روح ہے، نفس ہے، سلطان الاذکار ہے، مراقبہ ہے، مشاہدہ ہے، مکاشفہ ہے، دربار پہ جانا ہے، سارا کچھ اسی میں لگا رہو، یہ اس سے باہر ہی نہ نکلے۔ قادری ہے 10 سبق، چشتی ہے 13 سبق، سہروردی ہے 9 سبق، شاذلی ہے 42 سبق، وہ صرف اسی میں ان کو لگا رہو، لنگر پکائے جائیں، مرید بدھائے جائیں۔ اور علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی بات سنے کون؟ اقبال کے تو ڈے پر بھی پابندی لگائی ہے یورپ نے۔ کدھر ہو آپ لوگ؟ آپ پہ پابندی ہے؟ نہیں۔ جو بات کرے گا دین کو تخت پہ لانے کا، وہ انگریز کے پہلے نشانے پر ہے۔ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح آہ گاہی میں، پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں۔ بس اسی میں لگے رہیں، ان پر کڑی نگاہ رکھو کہ یہ دین کو تخت پہ لانے کی بات نہ کرے۔ لیکن یہ ٹریڈیشنل اگر فنڈامنٹلسٹ میں آ گیا تو پھر ہماری تباہی ہے۔ اور بات یاد رکھیں، اسلام کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا، اسلام کے ساتھ بڑا کھیل کھیلا جا چکا۔ کیا کر رہے ہو؟ تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوادین ہے، ذکر ہے، فکر ہے، تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا کی لینا، تسبیح نو پھڑ کے ہو اٹھو۔ تمہیں جو اسلام کا لالی پاپ دیا گیا ہے، یہ کب سے دیا ہے؟ تم حکمران ہو، تم سلطان ہو، اپنی تاریخ پڑھو۔ ان بچوں کو میں دعوت فکر دوں گا کہ گوگل کو سرچ کریں، انڈیا کی موویاں دیکھنے سے بہتر ہے گوگل کو پڑھیں، اسلام کو سرچ کریں، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اسلام کے خلاف کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب چلو مسجد میں قید ہو جاؤ، رمضان شریف میں قید ہو جاؤ، آستانوں میں قید ہو جاؤ، مزاروں میں قید ہو جاؤ، درباروں میں قید ہو جاؤ، چلوں میں قید ہو جاؤ، سہ روزے میں قید ہو جاؤ، پورا سال رشوت کھاتا ہے، پورا سال سود کھاتا ہے، پورا سال بدماشی کرتا ہے، لیکن آخری دعا میں شریک ہونا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے انگریز نے کہ یہ چند چیزیں ہیں، یہ لے لو، اسی پہ رہو، اوپر بات نہیں کرنی، اوپر بات کرو گے تو پھر ہمارے دشمن ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور آج کی دنیا میں یہ بات بہت نمایاں ہو کر سامنے آ چکی ہے کہ آج تصور یہ ہے کہ انسانی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ ایک اجتماعی زندگی ہے، سیاسی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، ریاست کا معاملہ، قوانین کا معاملہ۔ ایک انفرادی زندگی ہے۔ مذہب جو ہے وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہے۔ ہر شخص کو اجازت ہے وہ جو چاہے مانے، جو چاہے جو ہے بلیو کرے، ایک خدا کو، 100 کو، 10 کو، کسی کو نہیں، جس کو چاہے پوجے، پتھروں کو پوجے، بتوں کو پوجے، درختوں کو پوجے، جو چاہے پوجے۔ اور کچھ ریچولز، سوشل کسٹمز، بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے، جیسے سیرمنی بنائیں گے، وہ عقیقہ ہوگا یا بپتسمہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ کوئی مرے گا تو کیا کریں گے، ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کیسے کریں گے، تدفین کریں گے یا یہ کہ اس کو جلائیں گے، یا اسے جیسے آپ کو معلوم ہے پارسیوں کے ہاں کسی اونچے مقام پر رکھ دیں گے کہ چیلیں اور کوے کھا جائے، کم سے کم ان کی غذا تو بن جائے، وغیرہ وغیرہ۔ شادی ہوگی تو کیسے ہوگی، اور عیدیں ہوں گی تو کیسی ہوں گی، تہوار ہوں گے تو کیسے ہوں گے۔ یہ مسئلہ بنتا ہے مذہب،
اور آج کا تصور یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ بات مانی گئی ہے کہ مذہب میں ہر شخص کو مکمل آزادی ہے، لیکن